غریب کی پھٹی ہوئی چنی میں داغ لگ جائے تو وہ شگاف بن جاتا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے بڑی بدنامی اور رسوائی کی بات ہے کہ پاکستان میں حد سے زیادہ غریب لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اس قدر غربت کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے پاکستانیوں کی محنت سے جی چرانے کی عادت بھی ہے۔ اگر 16 کروڑ 93 لاکھ پاکستانیوں کی انسانی نفری غربت کو مٹانے کے لیے پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ محنت کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم غربت سے چھٹکارا نہ حاصل کر سکیں۔ دوسری طرف ہماری دیہاتی آبادی کو بھی زراعت کے شعبے پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج 70 سے 75% دیہاتی نوجوان صرف شہری بابو بننے کے چکر میں کھیت کھلیان چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، جو غربت میں اضافے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ پاکستان میں حد سے زیادہ غریب لوگوں کی زندگیاں کیا ہیں؟ اگر آپ حقائق کی تلاش میں ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ اسلام آباد کی کچی بستی I-10 میں آپ کو غربت سے چور کئی انسان ملیں گے جن کی مفلسی کی داستانیں آپ کو رلا دیں گی، لیکن اس بی بی سے ضرور ملیے جس کے پاس اپنے بچے کا تن ڈھانپنے کے لیے کسی کی اترن بھی نہیں ہے۔ اس کی زندگی کیا ہے؟ سنیے غریبوں سے غریب ایک پاکستانی عورت کا حال دل۔ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ غریب لوگ ہیں۔ میاں صاحب کہاں ہیں آپ کے؟ وہ کاغذ چوک میں چانٹی کرنے کے لیے۔ کتنے پیسے کماتے ہیں روز؟ 100 روپے۔ آپریشن بھی ہوئی ہے نا گردے کا۔ کیا ہوا تھا گردے کو؟ پتھری تھا اس میں۔ تو اب ان کی صحت کیسی ہے؟ ابھی صحیح ہے مگر ایسا بوجھ کا کام نہیں کر سکتے، کاغذ چانٹی کر سکتے۔ تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2۔ تو میاں صاحب کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر کا پتہ نہیں۔ آپ کی اپنی عمر کتنی ہے؟ کیا پتہ؟ عمر کا نہیں پتا؟ کبھی پوچھا نہیں کسی سے؟ نہیں۔ جس انسان کو یہ پتا نہیں کہ وہ کس روز پیدا ہوا، اس کی غربت کا حال اور کیا سنیے گا۔ اسی دوران میری ملاقات گڈو سے ہو گئی، جو کہ اسی غربت نگری میں پیدا ہو کر جوان ہوا۔ غربت نے اس کی کیا گت بنا رکھی ہے، پوچھتے ہیں۔ یہی زندگی ہے نا، اور یہاں مطلب ہماری جو بہنیں کوئی والدہ ہیں وہ گھروں میں کام کرتی ہے، صفائی کے لیتی ہیں 400 روپے مہینہ۔ یہی زندگی ہے، اور بجلی یہاں پر کوئی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، مطلب کوئی خاص۔ مین شہر میں بیٹھے؟ مین شہر میں بیٹھے ہیں جی، اسلام بجلی آباد۔ پانی نہیں ہے؟ بجلی پانی نہیں ہے۔ وابڈا والے سے ہم نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کو بجلی ہم دے نہیں سکتے کیونکہ اجازت نہیں ہے۔ آج کے مہنگے دور میں سرکار نے مزدور کی کم از کم ماہانہ اجرت 6000 روپے مقرر کر رکھی ہے، لیکن سرمایہ دار کے ہاں اس حکومتی حکم نامے کی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ کیا آج کل کرتے ہیں؟ میں ڈرائیورنگ کر رہا ہوں۔ کہاں پر؟ یہ پرائیویٹ گھر میں کسی کے۔ کتنے پیسے کماتے؟ 4500 روپے دیتا ہوں۔ جو حکومت کا سٹرکچر ہے، ایک کم سے کم غریب آدمی کو جو کم سے کم تنخواہ دینے کو مہینے کے 6000 ہے، آپ 4000 کیوں لے رہے ہیں؟ وہ کوئی بھی نہیں دیتا بھائی جان۔ جس ٹائم آپ نوکری پہ جاتے ہیں وہ تو ایک ضمانت مانگتے ہیں بہت بڑی، ٹھیک ہے جی۔ جہاں بھی آپ نوکری کے لیے جائیں گے وہ آپ سے کوئی ضمانت مانگے گا، کوئی ریفرنس مانگے گا، تب آپ کو نوکری دے گا۔ بغیر ریفرنس کے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو تنخواہ تھوڑی ملے گی، 6000 نہیں ملے گی؟ 6000 نہیں ملے گی۔ آپ کو کوئی گارنٹی دینے والا ہوگا تو آپ کو ریفرنس کوئی ہوگا تو آپ کو اچھی تنخواہ ملے گی، رسپیکٹ ملے گا۔ یہ تو انگلینڈ میں انلیگل امیگرینٹس کے ساتھ ہوتا ہے بھائی جان، غریبوں کے ساتھ ادھر یہی ہوتا ہے، ادھر بھی یہی ہوتا ہے۔ جس کا کوئی نہ ہونا اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ گڈو 4000 روپے ماہانہ کماتا ہے، اس پیسے میں زندگی کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، وہ خواہش کیا کرے؟ آئیے پوچھتے ہیں کہ جن غریبوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا وہ پیتے کیا ہیں۔ گڈو یہ بتائیے، پانی وانی آپ کو یہ تو پتہ ہوگا صاف نہ ملے تو بچے خاص طور پہ پیٹ کی بیماریاں اور بخار، اور بہت سارے بچے جان سے بھی جاتے ہیں۔ بھائی جان، ہمیں پانی وہ ملتا ہے، شاید آپ کو پتہ بھی ہو، جو سپلائی والا گندا پانی وہ کھول دیتے ہیں، جو گھروں کا جو سپلائی والا پانی ہوتا ہے وہ کھول دیتے ہیں، ہم اس پانی میں سے ہم پانی بھر کے پیتے ہیں۔ جو سپلائی کا جو پائپ ہے اکثر یہ سیڑھی والے کھول دیتے ہیں، جو پانی ضائع ہو جائے، ضائع کرتے ہیں، وہ پانی ہم پیتے ہیں جو پودوں کو لگتا ہے۔ اگر وہ نہ ملے ہم کسی گھر سے بیل مار کے پانی لے کے آتے ہیں، کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے، ہماری یہ زندگی ہے۔ گڈو خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے مفلسوں کا نمائندہ ہے۔ اسے اپنے ان پڑھ رہ جانے کا افسوس تو ہے ہی، لیکن زمانہ ان جھگی میں بسنے والوں کو کیسے ٹھوکروں میں اڑاتا ہے، اس پر گڈو چیخ اٹھتا ہے۔ جھگی میں رہتا ہوں، جھگی پاکستان میں ہی ہے، کوئی انڈیا میں تو نہیں ہے نا، اور ہم یہاں پر کوئی صاف پانی نہیں ملتا ہے، کوئی بجلی نہیں ملتی، ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ جھگیاں تو پاکستان میں ہے، کوئی انڈیا میں تو نہیں ہے نا، ہمارا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے
یہاں پر آ کے کہ ہمارا کوئی پوچھے ہمارا کیا حال ہے. ہمارے آئندہ بھی یہ بچوں کا یہی حال ہوگا کہ کاغذ اٹھائیں گے. کیا ہمارا خواہش نہیں ہے کہ ہم پڑھیں؟ ویسے تو غریب آدمی کو ہمارے ملک میں ہر طبقہ دباتا ہے، لیکن پولیس والوں کو اگر یہ بھنک بھی لگ جائے کہ فلاں شخص کے پیچھے کوئی نہیں آنے والا تو ان کی موجیں لگ جاتی ہیں. مثال طور پر شام کو کوئی پولیس والا پکڑتا ہے، پولیس والا یہ نارمل سی چیز ہے، وہ پکڑتا ہے، وہ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کہاں رہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں جی I-10 1 کچی آبادی میں. وہ کچی آبادی کا نام لیتے ساتھ ہی وہ اور ذرا گریوان میں ہاتھ ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں ادھر چور رہتے ہیں. ہم تو چور نہیں ہیں، اگر چور ہوتے تو محلے والے کہتے کہ یہ چور ہیں. غریبوں کے ہیرو گڈو سے آپ مل لیے، چلیے اب ایک اور مفلس عالم شیر سے ملتے ہیں، جس کی کہانی تو بڑی مختصر ہے لیکن ایک بہت بڑی تاریخ اس شخصیت کے اندر چھپی بیٹھی ہے. 65 بچے یہ جنگ بھی ہم لڑیا جی. میں کیا ہم جانا جی، جان دینا، ہم اپنا زمین واسطے پاکستان واسطے لڑنا جی. منارے پاکستان میں پتھر اٹھا جی، مزدوری ادھر کیا. کتنی دیہڑی ملتی تھی اس وقت؟ دیہڑی جی 1.5 روپے. سن 65 میں رضاکار جہادی اور مینار پاکستان کی تعمیر میں بطور مزدور کام کرنے والے شیر عالم آج کل کیا کرتے ہیں اور ان کے جینے کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا ادھروں آیا، ادھر 35 سال ہو گیا کہ یہ جونپوری میں رہنا، کچھ نہ دیا نہ کچھ. اس سے بھی CDA والے آندہ جاؤ ادھر سے نکلو. ہم اپنا پاکستان زمین دے جی، ہم جان دیا، قربانی دیا. کدھر مزدوری نہیں ملنا، کوئی نوکری نہیں ملنا جی. بس کباڑ چگنے ہو، بس حلالی ہو، غریبی کرنے. ہم جی یہ کباڑ کا کام کرنا ہے جی. آج کل جی یہ کباڑ کا کام کرنا ہے جی. آئیے اب اسلام آباد کے غربت نگر کی ایک اور مفلس ہستی سے ملتے ہیں. نام ہے کریم خان، دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں. سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ ان کی ٹانگوں کو کیا ہوا. بس پہلے میرا کام تھا دودھ کا، صبح دودھ لایا نکل گیا، بس اسٹیڈن ہوا. ادھر تھوڑا بہت صحیح ہوا، ابھی ادھر کام ہے، ادھر جوڑ نکلا اسی پہ. فی زمانہ بھلے چنگے بندے کی جیب خالی ہو تو آج کی مہنگائی میں وہ رگڑا جاتا ہے، لیکن یہ معذور اپنا اور بال بچے کے لیے آٹا کیسے کماتا ہے؟ جب میں نے پوچھا تو اس نے بتایا ابھی میرا مجبوری ہے اور پیسہ ہے کوئی نہیں، ادھر آپریشن کے لیے وہ کباڑ شباڑ چگنا، جب روٹی کمانا کھانا بس. محکمہ پولیس کے لیے میں نے ہمیشہ بڑا کچھ کہا اور آپ نے بڑا کچھ سنا، لیکن دونوں ٹانگوں سے معذور کریم خان کی زندگی میں بھی کچھ روز پہلے 2 پولیس والے آ گئے تھے اور جاتے ہوئے اس کے ساتھ کیا کر گئے ذرا سنیے گا. ایک دن میں ادھر راستے میں جانا تھا، پولیس والا نے پکڑا، 500 روپئے میرا جیب میں تھا، وہ لے کر گیا. میں نے اس کو بولا تھوڑا تھا اتنا دے، میرا کرایہ ہوئے ادھر پہنچے. کہا نہیں تم جا. ہمارے ہاں پیٹرول 87 روپے لیٹر اور پینے کا صاف پانی 20 روپے لیٹر کے حساب سے بکتا ہے. پیٹرول کا قصہ تو خیر چھوڑیے، اگر دن بھر مزدوری کر کے 200 روپے کمانے والا ایک شخص 24 گھنٹوں کے دوران صرف 3 لیٹر صاف پانی پیے تو بھی 60 روپے بنتے ہیں. باقی 140 روپے میں وہ کیا دھوئے گا اور کیا نچوڑے گا یہ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں. دوسری طرف جب تک پورا معاشرہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہو جاتا ہم غربت کو شکست نہیں دے سکتے. ہم کب تک دستخط کر لینے والوں اور اپنا نام پتہ جانچ لینے والوں کو پڑھا لکھا انسان تصور کر کے اپنی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہیں گے؟ دوسری طرف یہ بات بھی حقیقت ہے کہ معاشی طور پر پیچھے رہ جانے والوں کی طرف کوئی مڑ کر بھی نہیں دیکھتا. اگر علم کی روشنی کو عام کر دیا جائے تو بھوک، افلاس اور بے روزگاری سے نجات حاصل ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر ساری قوم پڑھ لکھ گئی تو چند وڈیروں کی سرداریاں خطرے میں پڑ جائیں گی اور ہم میں سے چند لوگ یہ ہرگز نہیں چاہتے. پاکستان میں حد سے زیادہ غریب آدمی کی زندگی کیا ہے؟ اگر آپ حقائق کی تلاش میں ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا.